جو قرضہ ہے یہ ایک بڑا ہی نیک جذبہ ہے، اور اگر ہمارا کوئی بھائی دوست رشتہ دار ہمارے پاس آئے اور اگر ہمارے پاس جو ہے وہ گنجائش ہو تو ہمیں جو ہے اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے. لیکن جو قرضہ ہے وہ دیتے وقت ہمارے ذہن میں کچھ خیالات آ جاتے ہیں کہ یار یہ قرضہ جو میں اس شخص کو دے رہا ہوں اگر اس نے بار وقت مجھے واپس نہ کیا تو میرا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہ پیدا ہو جائے، تو میں ایسا جو ہے وہ کون سا قانونی طریقہ جو ہے وہ اختیار کر لوں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ قرضہ دیتے وقت جو ہے وہ اپنے قرضے کو جو ہے وہ آپ قانونی طور پر جو ہے وہ محفوظ کر لیں. اپنے قرضے کو قانونی طور پر محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی دوست جو ہے یا کوئی رشتہ دار یا کوئی ایسا ساتھی یا کوئی فیملی ممبر جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ قرضے کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور اپنی کو آپ کو مشکل بتاتا ہے، کوئی پریشانی بتاتا ہے اور آپ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے آپ سے رقم کی ضرورت ہے، یعنی وہ آپ سے قرضہ مانگتا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ گنجائش بھی ہوتی ہے اور آپ جو ہے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ اپنے ایسے دوست رشتہ دار ساتھی یا کسی فیملی ممبر کی جو ہے مدد کرتے ہیں، یعنی اس کو قرضہ دیتے ہیں، تو ایسے قرضے کو جو ہے قانونی شکل دینے کے لیے اس کو جو ہے وہ ان رائٹنگ لے آئیں، یعنی اس کو جو ہے وہ لکھت پڑھتے میں لے آئیں، اس کی جو ہے کوئی تحریر تیار کر لیں. جب کوئی معاہدہ کوئی جو ایسا جو کوئی ٹرمز ہوتی ہیں جو فریقین کے درمیان طے ہو جاتی ہیں ان کو تحریری صورت میں لے لیا جاتا ہے تو وہ ایک دستاویزی جو ہے وہ ثبوت بن جاتا ہے، اور جب دستاویزی ثبوت بن جاتا ہے تو کسی بھی تنازع کی صورت میں جو ہے وہ دستاویز جو ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. تو اس لیے جب ہم سے ہمارا کوئی دوست عزیز یا رشتہ دار جو ہے وہ قرضے کا مطالبہ کرتا ہے تو قانونی طور پر جو ہے اپنے سرمایے کو محفوظ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایسے معاہدے کو جس کے تحت جو ہے ہم اس کو قرضہ دے رہے ہیں اس کو جو ہے وہ قانونی شکل میں لے لیا جائے، یعنی اس کو جو ہے وہ تحریر کر لیا جائے. اور تحریر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تحریر کرنے کا طریقہ اس کا بالکل سمپل ہے. اگر آپ کے پاس جو ہے ایسا جو ہے وہ ٹائم موجود ہے یا آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو قرضہ ہے یہ عموماً جو ہے ہم سے کوئی رشتہ داری مانگتا ہے، کوئی دوست عزیز ہی مانگتا ہے، جس سے ہمارا جو ہے ایک محبت کا بھی رشتہ ہوتا ہے اور ایک ہچکچاہٹ بھی جو ہمیں اس شخص سے ہوتی ہے. تو اس لیے اگر ہم یہ افورڈ کر سکیں یا ہمیں جو ہے ایزیلی اویلیبل ہو تو ہمیں جو ایسی تحریر ہے یہ کسی اسٹیمپ پیپر پہ لکھ لینی چاہیے، تاکہ جو ایک سرکاری کاغذ ہے اس پہ تحریر لکھ لی جائے. اور وہ جو اسٹیمپ پیپر تحریر ہوتی ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیمپ پیپر جو ہے آج کل آپ کو پتا ہے کہ یہ پرنٹڈ ہوتے ہیں اور یہ کمپیوٹرائز ہوتے ہیں، اور جس دن یہ نکلتے ہیں اس دن کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی اس پر پرنٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے جب یہ اسٹیمپ پیپر پر لکھا جاتا ہے تو اس پر جو ڈیٹ ہے اس دن کی پرنٹ ہو جاتی ہے، اور کوئی شخص بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو ایک ایسی دستاویز ہے جو کہ ابھی تیار ہو گئی اور پھر جس نے اسٹامپ نکلوایا ہوتا ہے وہ از خود جا کے اس کو نکلواتا ہے، تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ کسی نے جعلی تیار کر لیا ہے. تو اس لیے اسٹیمپ پیپر کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اس میں آپ کوئی بھی اسٹیمپ پیپر لے سکتے ہیں، آپ کسی بھی 100 روپے والے اسٹیمپ پیپر پہ لکھ لیں. لیکن بعض لوگ جو ہے اس میں جو ہے 1200 روپے والا قرار نامہ جو ہوتا تھا جو کہ 1 جولائی 2023 سے ختم ہو چکا ہے، وہ 3000 روپے والا جو ہے وہ جو ایک اسٹامپ پیپر ہو گیا ہے. تو بعض لوگ جو ہے اس پر جو ہے اس ایسے معاہدے کو لکھتے ہیں، قرضے کے معاہدے کو. تو یہ جو 3000 روپے والا اسٹیمپ پیپر ہے یہ خصوصاً جو ہے پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، پنجاب میں اب قرار نامے کا جو اسٹیمپ پیپر ہے وہ 3000 روپے کا ہو چکا ہے 1 جولائی 2023 سے نیا جو فرانس ایکٹ آیا ہے پنجاب میں اس کے تحت. تو یہ جو 3000 روپے والا اسٹیمپ پیپر ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر جو ہے یہ غیر منقولہ جو جائیداد ہوتی ہے اس کے معاہدے کی بابت ہوتا ہے. اس کا جو اسپیسیفکلی جو ہے وہ قرض کی بابت جو ہے اس کو اسٹامپ کو جو ہے وہ نہیں نکلوایا جا سکتا، لیکن بعض لوگ نکلواتے ہیں. اس میں ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ لینے اور دینے والے دونوں کا جو ہے وہ نام آ جاتا ہے، تو اس لیے لوگ اس کو نکلوا لیتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف 100 روپے والے اسٹیمپ پیپر پر لکھ لیں تو کوئی اس سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو قرضہ ہے اس کے لین دین کے بارے میں جو پاکستان میں جو اسٹیمپ ایکٹ ہے اس میں کچھ اسپیسیفکلی نہیں بتایا گیا کہ کون سی جو ہے مالیت کا جو ہے وہ اسٹیمپ لگایا جائے گا. تو اس لیے آپ صرف ایک یادداشت کے طور پر جو ہے وہ کوئی 100 روپے والا بھی جو ہے اسٹیمپ پیپر جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی 1200 والا یا 3000 روپے والا اسٹیمپ پیپر جو ہے کسی نے یوز کیا ہے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ پراپرٹیز کے لین دین کی بابت ہے، وہ قرضے کی لین دین کی بابت نہیں ہے. لیکن بعض لوگ پھر بھی یہ پیسے خرچ کر لیتے ہیں، یہ ان کی ثوابدید ہے. بہرحال آپ کو تحریر کر لینی چاہیے، چاہے وہ آپ کسی بھی اسٹیمپ پیپر پر کریں. لیکن اگر آپ جو ہے یہ تحریر جو ہے کسی اسٹیمپ پیپر پر نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکے، یا آپ کی ایسی پوزیشن ہے کہ آپ کو اسٹیمپ پیپر جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل نہیں، یعنی آپ چھٹی والا دن جو ہے کسی کو قرضہ دے رہے ہیں، یا آپ کا رشتہ ایسا ہے کہ آپ اسے ہچکچاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار چلو میرا اس سے اتنا قریبی تعلق ہے، میں اس کو اسٹیمپ پیپر کہوں کہ یہ مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے. تو اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ تحریر جو لکھنی یہ کوئی بری بات نہیں، اس میں ہرگز نہ ہچکچائیں. چلے اسٹیمپ پیپر کی حد تک جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ جو ہے ایک سادے کاغذ پہ اپنی تحریر لکھ رہے ہیں، اس کی بھی وہی قانونی حیثیت ہے، کیونکہ جو اسٹیمپ ایکٹ ہے اس میں قرضے کی بابت جو ہے کچھ اسپیسیفکلی جو ہے وہ اسٹیمپ کا تو ذکر نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ کسی سادے کاغذ پر جو ہے وہ تحریر لکھ رہتے ہیں تو اس کا بھی جو ہے
وہی جو ہے اس کی بھی جو ہے وہی ویلیو بن جاتی ہے جو کہ ایک اسٹیمپ پیپر کی تحریر کی ہوتی ہے. تو اس لیے بنیادی چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ نے جب کسی کو قرضہ دینا ہے تو قرضے کو قانونی شکل اس کا قانونی پروف بنانے کے لیے آپ نے اس کو جو ہے وہ تحریر کر لینا ہے. تو اس طرح تحریر جو ہے وہ اسٹیمپ پیپر بھی ہو سکتی ہے اور سادے کاغذ پہ بھی ہو سکتی ہے. کسی بھی جو ہے طریقہ کار کو جو ہے آپ اپنا کر جو ہے وہ اپنی تحریر کر کے تو وہ جو قرضہ آپ کسی کو دیتے ہیں اس کو جو ہے قانونی طور پر جو ہے ایک دستاویز میں لا سکتے ہیں. اگر کل کو آپ کو تنازع پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ جو دستاویز ہے وہ آپ کے کام آئے گی. پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ جس دوست رشتہ دار یا فیملی ممبر کو آپ قرضہ دے رہے ہیں اگر آپ اسے ایک چیک لے لیتے ہیں تو یہ آپ کا جو ثبوت ہے قرضہ دینے کا وہ مزید پختہ ہو جاتا ہے. اور یہ میں چیک کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو چیک ہے یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں جو پاکستان میں لا ہے وہ یہ ہے کہ جو نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہوتا ہے اس کو پرزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہوتی ہے. یہ جس شخص کے پاس بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں یہی پرزیوم کیا جاتا ہے کہ یہ اس کے پاس جو ہے وہ درست طور پر ہے جب تک کہ کوئی ایسی ٹھوس اور جو ہے کوئی مضبوط شہادت جو ہے اس کے برعکس جو ہے وہ نہ آ جائے گا یہ چیک جو ہے یہ غلط طور پر کسی شخص نے حاصل کیا ہے. اس کو جو ہے پرزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہوتی ہے. اور جب کوئی شخص چیک لیتا ہے تو اس چیک کے بارے میں جو ہے اسپیسیفکلی کوئی تحریر کرنے کی جو ہے وہ بھی قانونی طور پر ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب آپ تحریر کر رہے ہیں اور ساتھ آپ نے چیک بھی لے لیا ہے تو اس تحریر میں جو ہے وہ چیک کا بھی جو ہے وہ ذکر کر لیں. تو اس سے جو ہے وہ آپ کے جو ثبوت ہیں وہ بالکل جو ہے مضبوط ہو جائیں گے, پختہ ہو جائیں گے. اور کسی بھی تنازع کی صورت میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کا بر وقت جو ہے وہ قرضہ جو ہے واپس نہیں کرتا تو یہ جو ثبوت ہیں یہ آپ کی جو ہے یہ مدد کریں گے. اب یہ جو تحریر ہوتی ہے قرضہ کسی کو دینے کی یہ بڑی سمپل سی ہوتی ہے. اس میں آپ اس کو ایزیلی خود ہی ڈرافٹ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی مشکل چیزیں لکھنے کی چیز نہیں ہوتی. یہ دیکھیں بالکل سمپل سی تحریر ہوتی ہے. سب سے پہلے وہ جو شخص جو ہے جو قرضہ لے رہا ہوتا ہے اس نے اپنا نام لکھنا ہے. وہ اس کی طرف سے تحریر لکھی جاتی ہے اس کے حق میں جس نے قرضہ دیا ہوتا ہے. تو اس نے سب سے پہلے اپنا نام, پھر آگے اس کی ولدیت آ جائے گی, پھر وہ کہاں کا رہنے والا اس کا ایڈریس آ جائے گا, ساتھ وہ یہ اقرار کرے گا کہ یہ مجھے اتنی رقم کی جو ہے وہ ضرورت تھی جو کہ مجھے گھریلو ضرورت ہے یا کوئی بھی ضرورت ہے اس کا وہ ذکر کر سکتا ہے. اگر وہ ذکر نہ بھی کرے صرف اتنا ہی لکھ دے کہ مجھے اتنی رقم کی ضرورت تھی اور میں نے اپنے اس دوست رشتہ دار یا جس سے بھی جو ہے وہ رقم ادھار لی ہے, اگر یہ بھی نہیں لکھتا کہ میں نے دوست رشتہ دار سے ادھار لی ہے تو سمپل اس کا نام لکھ دے کہ اس سے جو ہے میں نے رقم ادھار لی ہے. اس کا نام آ جائے گا, اس کی ولدیت آ جائے گی اور آگے اس کا ایڈریس آ جائے گا اور ساتھ یہ وہ اقرار کرے گا کہ یہ رقم جو ہے میں اس طریق کو جو ہے اس کو واپس کر دوں گا. اگر میں اس طریق کو اس کو واپس نہیں کروں گا تو یہ میرے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کر سکتا ہے. اور چونکہ جو قانونی کارروائی ہے وہ میری وجہ سے ہوگی کیونکہ میں نے اس کی رقم واپس نہیں کی, تو اس لیے جو عدالتی اخراجات ہوں گے وہ بھی ایسی صورت میں جو ہے وہ میرے ذمہ ہوں گے. تو یہ آپ تحریر لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے چیک لیا ہے تو باقی ساری تحریر جو ہے وہ تو ایسے ہی رہے گی, لیکن صرف اس میں جو ہے وہ ایک چیز اینڈ میں آ جائے گی جدھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں رقم جو ہے اس طریق کو واپس کر دوں گا. اس کے ساتھ ہی وہ آگے یہ بھی لکھ دے کہ اس رقم کی ادائیگی کے لیے میں نے اس کو اس طریقے کا جو ہے وہ چیک نمبری اور آگے اس چیک کا نمبر لکھ لیں اور بینک جو ہے اس جس بینک کا وہ بینک لکھ لیں. یہ میں نے اس چیک کا نمبر اس بینک کا بھی دے دیا ہے جو کہ مقررہ طریق پر ہر صورت جو ہے وہ کیش ہو جائے گا. اگر وہ چیک جو ہے وہ مقررہ طریق پر کیش نہیں ہوتا تو پھر اس کو حق حاصل ہوگا یہ قانونی کارروائی میرے خلاف کر لے. اور اس میں بھی پھر وہی ہوگا کہ قانونی کارروائی کے جو اخراجات ہیں وہ جو شخص جو ہے وہ جو قرضہ لے رہا ہے اور وہ بر وقت واپس نہیں کر رہا تو اس کے ذمہ ہی ہوں گے. تو اس طرح یہ دیکھیں کہ یہ ایک بالکل سمپل سی تحریر ہے جس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں. آپ اس کو ایزیلی جو ہے وہ خود ہی گھر میں ڈرافٹ کر سکتے ہیں. آپ کو کسی وکیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی وسیقہ میں اس کو بلوانے کی ضرورت ہے. یہ بالکل ایک سمپل سی چیز ہے جو ہے وہ ایک تحریر ہے. لیکن اس کے بارے میں آپ کو ایک قانونی چیز بتا دوں جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو تحریر ہے اس میں آپ نے 2 گواہان ڈالنے ہیں. وہ 2 گواہان کون ڈالنے ہیں؟ جو بندہ بینیفیشری ہوتا ہے نا اس نے اپنی مرضی کے 2 گواہان ڈالنے ہیں, کیونکہ جب تنازع پیدا ہونا ہوتا ہے تو وہی گواہ آپ کی فیور میں جو ہے گواہی دیتے ہیں جو آپ کی فیور کے گواہ ہوتے ہیں. اگر جو شخص جو ہے وہ قرضہ لے رہا ہے اس نے اپنی مرضی کے گواہ ڈال لیے ہیں اور کل کو کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کا ساتھ دیں گے, وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. تو چونکہ بینیفیشری جو ہے اس ڈاکومنٹ کے آپ ہیں تو جو قرضہ دے رہا ہوتا ہے وہ ہے اس ڈاکومنٹ کا بینیفیشری, تو اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے 2 گواہ جو ہے وہ شامل کرے گا. تو جو پاکستان میں لا آف ایویڈنس ہے اس کے تحت یہی ہے کہ کوئی بھی ایسا معاہدہ جو کہ فریقین کے درمیان طے پا جاتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ 2 گواہان کی جو ہے وہ گواہی ضروری ہے. تو اس لیے کم از کم جو ہے آپ نے 2 گواہ جو ہے جو شخص قرضہ دے رہا ہے اس نے اپنی فیور کے ضرور ڈالنے ہیں. 2 گواہوں سے زیادہ بھی گواہ پڑھ سکتے ہیں. اگر دوسرا فریق گواہ ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتا ہے اپنے, لیکن آپ نے کم از کم 2 گواہ اپنی فیور کے ڈالنے ہیں. آپ 3 4 5 6 گواہ بھی ڈال سکتے ہیں, ایسی کوئی پابندی نہیں ہے قانونی طور پہ. تو لیکن کم از کم 2 گواہ جو ہے کسی بھی ڈاکومنٹ کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ نے 2 گواہ جو ہے یہ لازمی ڈالنے ہیں.
اور جو اپنا ایگریمنٹ آپ نے تیار کرنا ہے اس میں قرض دینے کی جو ہے وہ تاریخ اس کے اینڈ پہ آ جاتی ہے. جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی اس کے اینڈ پہ تاریخ لکھی ہوئی ہے اس ڈاکومنٹ کے, یہ تاریخ آ جاتی ہے. اور جس تاریخ کو آپ نے قرضہ جو ہے اس نے آپ کو دینا ہے اس تاریخ کو بھی اسپیسیفکلی آپ نے جو ہے وہ ڈاکومنٹ میں لکھ لیں تاکہ جو آپ کی ٹرمز ہیں وہ بالکل جو ہے وہ طے ہو جائیں. تو اس طرح آپ جو ہے اب جب کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو آپ اس کو جب قانونی طور پر تحریر کر لیتے ہیں, آپ اس کو کسی اسٹیمپ پر بھی تحریر کر سکتے ہیں, سادہ کاغذ پر بھی جو ہے وہ تحریر کر سکتے ہیں. اور تحریر کرنے کا میں نے آپ کو بالکل سمپل سا طریقہ بتا دیا, آپ اس سمپل سے طریقے سے تحریر کر لیں, خود ہی تحریر کر لیں, کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. یہ تحریر کر کے 2 گواہ ڈالیں, پھر جو جتنے بھی اس کے فریقین ہیں وہ اس پر جو ہے اپنے ناموں کے نیچے جو ہے وہ سائن اور جو ہے وہ انگوٹھے لگا لیں تاکہ جو ہے ان کی انڈورسمنٹ ہو جائے اس پہ. پھر شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ اگر اویلیبل ہے تو وہ سب کے شناختی کارڈ نمبر لکھ لیں, لیکن اگر کسی کا شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ اویلیبل نہیں تو کوئی بات نہیں, وہ اگر کیونکہ شناختی کارڈ ہر وقت کسی کے پاس نہیں ہوتا, اور جب آپ معاہدہ کر رہے ہیں اس وقت شناختی کارڈ نہیں ہے تو گواہ کی گواہی ڈالنی تو ضروری ہوتی ہے, یا جس کے حق میں بھی وہ اسٹامپ لکھا جا رہا ہے یا کوئی معاہدہ لکھا جا رہا ہے تو اس کا بھی نام لکھنا ضروری ہوتا ہے. تو اگر شناختی کارڈ نہیں تو اس کے بغیر بھی کر لیں, کوئی ایسا جو ہے وہ مسئلہ پیدا اس سے نہیں ہوگا. صرف ضروری یہ چیز ہے کہ آپ نے جو بھی معاملہ کیا ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ تحریری طور پر لے آئیں. تو اس طرح جب تحریری طور پر آپ لے آئیں گے تو جب قرضہ واپس لینے کی آپ کے جو ٹائم آتا ہے اس وقت جو ہے اگر وہ شخص جس نے آپ سے قرضہ لیا ہے وہ آپ کا قرضہ واپس نہیں کرتا تو آپ کے پاس جو ہے پھر یہ قانونی چارہ جو ہوتی ہے کہ آپ ایسے ڈاکومنٹس کی بنیاد پر جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہ قرضے کا جو ہے وہ ایک تحریری ثبوت بنانے کا, ایک قانونی ثبوت بنانے کا جو ہے یہ طریقہ ہے. لیکن اس میں ایک چیز میں اینڈ میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو قرضہ ہے اگر آپ کسی کو قرضہ دے چکے ہیں اور آپ نے کوئی تحریر نہیں کی تو اس کے بارے میں جو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی صورت میں بھی جو ہے آپ کے پاس قانونی چارہ جو موجود ہوتی ہے. اس کے بارے میں لا یہ ہے, قانون جو ہے ہمارے ملک میں پاکستان میں وہ زبانی قرار نامے کو بھی تسلیم کرتا ہے, اور زبانی قرار نامے کو ثابت کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے جو آپ کا جو معاہدہ ہوتا ہے اس کے بارے میں جو ہے آپ نے 4 چیزیں جو ہے وہ بیان کرنی ہے, جس میں ایک آپ نے جو ہے کس تاریخ کو جو ہے کسی کو قرضہ دیا, کس وقت دیا اور کس جگہ دیا اور کن گواہان کی موجودگی میں دیا. تو یہ 4 چیزیں جو ہے زبانی قرار نامے کی بابت ہیں. تو اگر آپ کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں, زبانی قرار نامہ بھی جو آپ کا موجود ہے, تو آپ اس کی بنیاد پر بھی جو ہے کارروائی کر سکتے ہیں کسی ایسے شخص کے خلاف جس نے آپ کا جو قرضہ ہے واپس نہیں کیا. تو اس لیے اگر کسی شخص کے پاس قرضہ جو ہے کسی کو دینے کا جو ہے وہ قانونی ثبوت جو ہے نہیں ہے, تحریری ثبوت نہیں ہے, تو اس کے پاس جو ہے وہ زبانی قرار نامے کو جو ثابت کرنے کا وہ بھی قانونی موقع ہوتا ہے. اور پاکستان کا جو قانون ہے اس میں زبانی قرار نامے کو جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے. صرف اس کو ثابت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ جس میں آپ نے جو ہے 4 چیزیں جو ہے ان کو جو ثابت کر دیں گے تو آپ کو جو زبانی قرار نامہ ہے وہ بھی ثابت ہو جائے گا, جس میں آپ نے تاریخ جو ہے وہ لکھنی ہے, یعنی کس تاریخ کو آپ نے قرضہ دیا کسی کو, کس وقت دیا اور کس جگہ پر دیا اور کن جو ہے وہ گواہان کے سامنے دیا. 2 گواہان جو ہے وہ ہونے ضروری ہیں. تو اس لیے زبانی طور پر جنہوں نے کسی کو قرضہ دے دیا ہوا ہے یا کبھی زبانی طور پر قرضہ دینا پڑ جاتا ہے تو آپ یہ چیز جو ہے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے پاس اس کو 2 گواہ ہونے چاہیے. آپ وہ تاریخ جو ہے وہ یاد کر لیں, وہ ٹائم یاد کر لیں اور اس مقام کو ذہن میں رکھیں, تو آپ کا زبانی قرار نامہ جو ہے وہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اور وہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. اس میں بہت سے جو ہے زبانی قرار نامے پاکستان میں ثابت ہو کر تو لوگوں کو ریلیف ملا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ریلیف ہے پتہ کب ملتا ہے, جب ہم سچے ہوتے ہیں تو ریلیف جو ہے وہ ایٹومیٹک ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے بنا دیتا ہے. تو اس لیے اگر آپ سچے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے کسی نے کچھ زیادتی کر دی ہے تو پریشان مت ہوں. بے شک آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں, لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ سچ کی طاقت ہے, آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ اس زبانی قرار نامے کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ دعویٰ دائر کر کے جو ہے اپنا جو حق ہے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. گو کہ جو سول دعوے ہوتے ہیں ان میں ٹائم لگتا ہے, لیکن جو ٹائم ہوتا ہے ویسے بھی تو گزر جاتا ہے. جب تک ہم کارروائی نہیں کریں گے تو وہ بھی تو ٹائم گزر رہا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں مت سوچا کریں کہ ٹائم لگتا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ سچے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ٹائم بھی بچا دیتا ہے, ان کے جو ہے معاملات وہ بھی جلدی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ایسے دوست جن کے پاس جو ہے کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے تو وہ بھی پریشان مت ہوں. وہ زبانی قرار نامے کو جیسے میں نے ابھی آپ کو طریقہ بتایا ہے, اس زبانی قرار نامے کے ذریعے کے بھی جو ہے وہ اپنا اس زبانی قرار نامے کے ذریعے بھی جو ہے اپنا جو موقف جو ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں اور اپنا جو حق ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں.